کریں. مزارات پہ جانے کے اعتبار سے اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن سجدے کا کوئی بھی نہیں کہتا. پہ جو جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس صاحب مزار کے لیے دعا کرنی ہے. یا زیادہ سے زیادہ کوئی معاملہ تھا تو وسیلہ اور توسل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہم شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے طریقہ. آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، ہاں حمد اور دروشی پڑھ کے مانگنا ہے، لیکن صاحب مزار سے مانگنا یہ تو صراحتاً شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. بالکل قرآن و سنت اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اسلام تو ہے ہی دین توحید ہے. تو یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کیا، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم بت پرستی کے اعتبار سے جو سینسٹیو ایریا رکھتے تھے وہی کام ہم نے انڈائریکٹلی شروع کر دیے کہ انہوں نے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا. ہم نے بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر پوجنا شروع کر دیا. اگرچہ اللہ کا بندہ مانتے وہی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سجدہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہوتے، تعظیم ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال توحید کے اندر ایک رکھنا تو ڈال دیا. تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ چندوں کی کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اگر آپ مزار بناتے ہیں تو وہاں پھر چندے کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی دکان لگی ہوئی ہے، اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج آپ ان مزارات کے چندے بند کر دیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابے اپنی قبروں پہ لوگوں کو پال رہے ہیں، تو بھائی وہ تو بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی جا کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا کسی کے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے عقائد کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں. علمی دلائل رکھیں آپ. تو پبلک کا رش کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کعبے میں حج کے لیے 40 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو گنگا میں نہانے کے لیے 3.5 کروڑ ہندو اکٹھے ہوتے ہیں. تعداد تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی بات ہونی چاہیے. وہاں بھی تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مہربانی فرمائی ہے. جو آٹومن امپائر تھی انہوں نے 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے بھی ڈالے ہوئے تھے، 4 فرقوں کے نام کے اوپر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ویسے کہتے تھے کہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، پیرلل میں جماعتیں کرواتے تھے. دوسرا انہوں نے مزارات بنوائے. یہ مزارات بنے ہوئے تھے، لیکن یہ آپ کی بات درست ہے، یہ نبی الاسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں، بلکہ نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد یہ مزارات بننے شروع ہوئے. اور پھر جب سعودی حکومت آئی 1926 کے اندر، انہوں نے آ کے سارے مزارات گرائے اور انہوں نے سنت کے مطابق اسے بحال کیا. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے، اور قبروں پر عمارت بنانے سے. تو عمارتیں انہوں نے گرا دی تھی. تو نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. آپ نے کسی کا مزار نہیں بنوایا، سب کو سمپل طریقے سے دفن کیا. اسی طریقے سے مولا علی الاسلام نے سیدہ فاطمہ کا کوئی مزار نہیں بنایا. یہ بعد میں سارے سلسلے شروع ہیں. اور یہاں پہ تو یہ سارے سب کانٹیننٹ کی جو چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے حکمرانوں نے چونکہ صوفیاء کو ایک مقام دینا شروع کر دیا تھا، خود مزاروں پہ جا کے بیٹھتے تھے. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پڑھے لکھے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، نواز شریف، یہ جا کے وہ بابے درکے کے پاس بیٹھتے تھے جس کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، اور بے نظیر نے تو وہاں تک ایک سڑک بھی بنوا دی ہوئی تھی.